السلام علیکم۔ عربک ان 5 منٹس میں خوش آمدید۔ عربی میں کوئی بھی جملہ اسمیہ آپ کیسے بنا سکتے ہیں اور اس کے کیا مختلف کمپوننٹس ہیں، یہ بات ہم آج سیکھیں گے۔ گرامیٹیکل ایکسپلینیشن اور ایگزامپلس کے بعد آخر میں قرآن کریم سے ایک ایکٹیویٹی بھی ہے، تو وہ بھی ضرور کیجیے گا۔ هذا کتاب، هذا قلم، هذا مدرس۔ ان تینوں جملوں میں ہم کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں؟ یہ کتاب ہے، یہ قلم ہے، یہ مدرس ہے، یہ استاد ہے۔ تو ہم اشارہ جو کر رہے ہیں نا جس چیز کی طرف یا جس شخص کی طرف، اس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں، یعنی جو ہاذا کا لفظ ہے اس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں۔ مثلا جب میں کہہ رہا ہوں کہ یہ کتاب ہے تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ چیز کتاب ہے۔ ہاذا قلم کا مطلب ہے کہ ہاذا الشیء قلم، یہ چیز قلم ہے۔ اسی طرح جب میں کہہ رہا ہوں کہ یہ استاد ہے تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ آدمی استاد ہے۔ تو بیسیکلی ہم بات کر رہے ہیں اس شے کی یا اس شخص کے بارے میں جس کی جانب ہمارا اشارہ ہے۔ ایسا ہی ہے نا؟ اور کتاب، قلم اور مدرس جو ہے یہ ہم انفارمیشن دے رہے ہیں کہ جس کی طرف میرا اشارہ ہے وہ کتاب ہے، قلم ہے اور استاد ہے۔ اب آپ نے اگلے جملے دیکھنے، یہ دیکھیے گا اب آگے، الکتاب جدید، القلم جمیل، المدرس واقف۔ الکتاب جدید کہ کتاب نئی ہے، القلم جمیل قلم خوبصورت ہے، المدرس واقف استاد کھڑا ہے۔ ان تین جملوں میں دیکھیں، یہاں مجھے بتائیے گا کہ ہم بات کس کے بارے میں کر رہے ہیں۔ چلیں پہلے جملے کو دیکھتے ہیں، الکتاب جدید، میں نے کس کے بارے میں بات کی ہے یہاں پہ؟ کتاب، بالکل ماشاءاللہ بہترین۔ دوسرے جملے میں قلم کے بارے میں بتا رہا ہوں کسی کو کہ یہ خوبصورت ہے، اور تیسرے جملے میں مدرس کے بارے میں بتا رہا ہوں کہ وہ کھڑا ہے۔ تو آپ نے کچھ نوٹ کیا، کوئی چیز کامن یہاں پہ؟ یعنی وہ جو رائٹ سائڈ پہ جو ہاذا والے جملے ہیں اس میں ہم بات کر رہے تھے، اشارے جس چیز کی طرف کر رہے ہیں اس کے بارے میں بات کر رہے تھے، یہ تو ہم ہاذا کو پہلے لائے اور جو ہماری انفارمیشن تھی کتاب، قلم، مدرس اس کو بعد میں لائے۔ اگلے جملوں میں جب ہم کتاب، قلم اور استاد کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو ان کو ہم جملے کے سٹارٹ میں لائے ہیں اور انفارمیشن بعد میں آئی ہے۔ تو اس سے ہمیں کیا گرامر رول سمجھ میں آ رہا ہے؟ کیا چیز سمجھنے کو ملی ہمیں اس سے؟ کہ جس کے بارے میں بات کرتے ہیں جملے کے سٹارٹ میں وہ آتا ہے، کہ جس کے بارے میں بات کر رہے ہوں گے جملہ اس سے سٹارٹ کریں گے۔ یہ رول ہے جملہ اسمیہ کا۔ جس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں اس کو گرامر کی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ گرامر کی زبان میں ہم اسے سبجیکٹ کہتے ہیں۔ تو جیسے ہاذا کتاب، ہاذا قلم، ہاذا مدرس، اس میں ہاذا سبجیکٹ ہے، الکتاب جدید میں الکتاب سبجیکٹ ہے، القلم جمیل میں القلم، اور المدرس واقف میں المدرس سبجیکٹ ہے۔ سبجیکٹ ہم کہتے ہیں اس لفظ کو جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہو، کلیئر؟ جس کے بارے میں بات کر رہے ہیں اس کو کہتے ہیں سبجیکٹ۔ اور جو دوسرا لفظ ہے جو انفارمیشن ہے جو آپ بتا رہے ہیں اس کو کہتے ہیں پریڈیکیٹ۔ تو یہ جو انفارمیشن ہے، ٹھیک ہے، جیسے یہاں پہ پہلے جملے میں کتاب، قلم، مدرس، یہ پریڈیکیٹ ہے، اور جو لیفٹ والے جملے ان میں جدید، جمیل اور واقف، یہ پریڈیکیٹ ہے۔ تو سبجیکٹ ہوتا ہے جس کے بارے میں بات کرتے ہیں، پریڈیکیٹ جو بات آپ نے بتائی ہے، جو انفارمیشن آپ نے دی ہے۔ اردو اور عربی میں اس کو ہم سبجیکٹ کو مبتدا کہتے ہیں اور پریڈیکیٹ کو خبر کہتے ہیں۔ تو اس سے آپ کو ایک چیز سمجھ میں آ گئی کہ جملہ اسمیہ جو ہے اس کے دو کمپوننٹس ہوں گے۔ کون سے دو کمپوننٹس؟ مبتدا اور خبر، سبجیکٹ اور پریڈیکیٹ، کلیئر؟ یہ دو کمپوننٹس ہمیشہ ہوتے ہیں جملہ اسمیہ میں۔ اب آپ کے سامنے قرآن کریم کی 4 آیات سکرین پہ موجود ہیں۔ اللہ نور، اللہ احد، ھذا بیان، اللہ علیم۔ ان آیات میں دیکھیے کہ کون سا اسم مبتدا ہے اور کون سا اسم خبر ہے۔ اس کا جواب ہمیں کمنٹ میں دیجیے۔ مبتدا اور خبر کیا ہوتا ہے یہ بات آپ جان چکے، لیکن مبتدا اور خبر کو استعمال کیسے کرتے ہیں، اس کے کیا قواعد ہیں، یہ جاننے کے لیے دیکھیے اگلی ویڈیو۔